ابھی تک تو علیزے کو ارمین بیگم پہ صرف شک تھا کہ شاید گودام میں آگ انہی نے لگوائی ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ جب دائم اپنے چچا کے ساتھ گھر آئے تو انکل اور حمزہ گھر پہ موجود نہ ہوں۔ لیکن صرف شک کی بنیاد پہ وہ ارمین بیگم کے خلاف اتنی بڑی بات حمزہ سے نہیں کہہ سکتی۔ علیزے سوچتی ہے کہ مجھے ارمین بیگم کو آبزرو کرنا ہوگا اور ان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت بھی لانا ہوگا۔ اور پھر علیزے ارمین بیگم کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو نوٹ کرتی ہے جب بھی گودام میں آگ کے بارے میں بات ہوتی ہے، خاص طور پہ انویسٹیگیشن کے بارے میں، تو ارمین بیگم کا رنگ جیسے اڑ جاتا ہے۔ اب تو علیزے کا شک مزید یقین میں بدل جاتا ہے، اور پھر یوں ہی علیزے ان کا پیچھا کرتے کرتے عامر تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن علیزے کو پتہ ہے کہ اگر میں عامر کو پولیس کے حوالے کروں گی تو ارمین بیگم پولیس کو کچھ دے دلا کے اس ثبوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گی۔ تبھی علیزے اپنے اعتماد کے کچھ بندوں کو عامر سے انویسٹیگیشن کے لیے کہتی ہے، اور پھر جب عامر ساری سچائی اگلتا ہے تو وہ لوگ عامر کی ویڈیو ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف نمرہ جب دائم سے ملتی ہے اور اپنی ماں کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے تو نمرہ کو بہت افسوس ہوتا ہے اور ٹینشن بھی کہ موم نے صرف نمرہ کو ہی نہیں بلکہ سب گھر والوں کو دائم کے خلاف کر دیا۔ اب ڈیڈ اور بھائی سبھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دائم لالچی ہے۔ نمرہ کس طرح سے ان کی غلط فہمی دور کرے جبکہ وہ لوگ پہلے سے ہی بزنس کی ٹینشنز میں مبتلا ہیں۔ اب نمرہ ڈائریکٹ ارمین بیگم سے بات کرتی ہے کہ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ ارمین بیگم بھی مکرنے کی بجائے نمرہ سے کہتی ہیں کیونکہ میں تمہاری ماں ہوں اور میں تمہاری زندگی برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، اور اب اس دائم کو بھول جاؤ کیونکہ تمہارے ڈیڈ تمہارے نکاح کی ڈیٹ فکس کر چکے ہیں۔ نمرہ پہلے تو علیزے کے پاس جاتی ہے کہ وہی اس کی اس سلسلے میں کوئی مدد کر سکتی ہے، اور جب علیزے بتاتی ہے کہ نمرہ مجھے یہ سب بہت پہلے سے پتا تھا، نمرہ خائف ہوتی ہے کہ پھر آپ نے مجھے پہلے بتایا کیوں نہیں، جس پہ علیزے کہتی ہے کہ میں اسی لیے چاہتی تھی کہ تم خود جا کے دائم سے ملو تاکہ تمہیں خود ساری سچائی کا پتہ چلے۔ اگر میں یہ سب بتاتی تو شاید تم سوچتی کہ میں تمہیں تمہاری موم کے خلاف بھڑکا رہی ہوں۔ نمرہ کہتی ہے کہ بھابھی میں دائم کے سوا کسی اور کے ساتھ شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، ایسی زندگی سے تو میں مرنا پسند کروں گی۔ علیزے نمرہ کو بہت پیار سے سمجھاتی ہے کہ اتنا ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی انکل اب تمہارے نکاح کی ڈیٹ فائنل کر چکے ہیں، اور ابھی تک تو آنٹی نے تمام ریلیٹیوز کو اور اپنے جاننے والوں کو کال کر کے بتا بھی دیا ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب پانی سر سے گزر چکا ہے، اور اب تمہارا کوئی بھی قدم صرف گھر والوں کی ذلت کا باعث بنے گا، تو بہتر یہی ہے کہ اب تم دائم کو بھول ہی جاؤ۔ ویسے بھی آنٹی تمہاری ماں ہیں، وہ تمہارا برا تو نہیں سوچیں گی۔ بس میں یہ چاہتی تھی کہ تمہارے دل میں دائم کے لیے نفرت نہ ہو اور تمہیں پتہ چل جائے کہ اس نے تمہاری محبت کی قیمت نہیں لگائی۔ نمرہ بہت افسوس سے علیزے کو دیکھتی ہے کہ بھابھی مجھے لگتا تھا کہ شاید آپ میری ہیلپ کریں گی، اور پھر ناراض ہو کے وہاں سے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے، لیکن فیصلہ کر لیتی ہے کہ جو دائم کہتا ہے وہی کروں گی۔ دائم نے تو بہت پہلے ہی نمرہ سے کہہ دیا تھا کہ میں غریب ہوں اور مجھے یقین ہے کہ تمہارے گھر والے میرے رشتے کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر ہم دونوں کورٹ میرج کر لیتے ہیں اور بعد میں گھر والوں کو بتاتے ہیں تو انہیں چاروں ناچار اس رشتے کو ایکسیپٹ کرنا ہی پڑے گا۔ نمرہ دائم کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ دائم میں تم سے نکاح کرنے کو تیار ہوں، ہم کل ہی کورٹ میرج کریں گے۔ لیکن لگتا ہے کہ نمرہ کو یہ انتہائی قدم اٹھانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی کیونکہ ارمین بیگم کا اصل چہرہ کل تک سب کے سامنے کھل کے آ جائے گا۔ فی الحال تو فرید صاحب جب حمزہ کو بزنس لاس کی وجہ سے اتنا پریشان دیکھتے ہیں، اور اب جب کہ امپلائیز کی سیلریز بھی رکی ہوئی ہیں، تو فرید صاحب نہ چاہتے ہوئے بھی سکندر سے حمزہ کے لیے ہیلپ مانگتے ہیں کیونکہ عریشہ کی ماں سکندر کے ساتھ انویسٹمنٹ کر چکی ہے۔ لیکن سکندر پہلے تو صاف انکار کر دیتا ہے اور اس کے بعد بہت سخت شرائط کے ساتھ ہیلپ کرنے کو تیار ہوتا ہے کہ میں حمزہ کی کمپنی کے شیئرز خریدوں گا، اور ساتھ یہ کہ علیزے حمزہ کے ساتھ کبھی کام نہیں کرے گی۔ حمزہ کے لیے یہ سب شرطیں ماننا بہت مشکل ہے، اور وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ جب آپ کو سکندر کی نیچر کا پتہ ہے
تو آپ کو اس سے ہیلپ کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جبکہ سکندر اپنے بھائی کی ہار پر اتنا خوش ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ جشن مناتا ہے، اور جب رات کو گھر واپس آتا ہے تو نشے میں دھت ہوتا ہے اور جو اس کے منہ میں آتا ہے بس بولے جاتا ہے، لیکن حمزہ کو اچھے سے احساس ہو جاتا ہے کہ سکندر کے دل میں میرے لیے کتنی نفرت بھری ہے کہ میری ہار پہ وہ حد سے زیادہ خوش ہے۔ سکندر حمزہ سے کہتا ہے، ویسے یہ تمہارے ساتھ علیزے ہے نا، تمہارے ہر مسئلے کا حل ڈھونڈ تو لیتی ہے، ابھی بھی اسے ہی کہو کہ یہی تمہارے مسئلے کا حل کرے۔ اب دیکھو نا، مجھے بھی تو میری بیوی کی ماں نے ہی ہیلپ آؤٹ کیا ہے، اسی لیے تو تمہیں منع کرتے تھے کہ اس طرح کی غریب لڑکی کے ساتھ شادی نہ کرو۔ اگر کسی اونچے گھرانے کی لڑکی سے شادی کی ہوتی تو کم سے کم آج تمہارا ڈوبتا ہوا بزنس تو بچا لیتی۔ اب سکندر تو اپنی زبان سے یہ تیر برسا کے کمرے میں چلا جاتا ہے، لیکن علیزے فیصلہ کر لیتی ہے کہ صرف ارمین بیگم ہی نہیں بلکہ اس سکندر کا بھی اصل چہرہ سب کے سامنے لانا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح تو عریشہ سکندر کو چھوڑ کے جائے گی اور عریشہ کی ماں اپنی انویسٹمنٹ واپس لے گی۔ سب سے پہلے تو علیزے ایک ان نون نمبر سے عامر کی ویڈیو حمزہ کے نمبر پہ سینڈ کرتی ہے، جس میں عامر رو رو کے فرید صاحب اور حمزہ سے معافی مانگ رہا ہے کہ وہ آگ میں نے ہی لگائی تھی، لیکن میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کے نہیں کیا۔ علیزے نے لگتا ہے کہ عامر کے منہ سے سارا سچ نہیں اگلوایا، کیونکہ حمزہ اور فرید صاحب دونوں ہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ گودام میں آگ لگانے کا عامر سے کیا تعلق، اور یہ معافی کیوں مانگ رہا ہے، اور اس نے یہ سب کس کے کہنے پہ کیا ہے۔ اسی دوران ارمین بیگم بھی وہاں پہنچ جاتی ہیں، عامر کی ویڈیو دیکھ لیتی ہیں اور ان کو تو ٹھنڈے پسینے آنے لگتے ہیں، اور علیزے کو غضبناک نظروں سے دیکھتی ہیں کہ اگر اس نے اتنی سچائی حمزہ اور فرید تک پہنچا دی ہے تو باقی کی سچائی پہنچانے میں کون سا دیر لگے گی، اور جب حمزہ اور فرید ہمدانی کے سامنے میری سچائی آئے گی تو پتہ نہیں یہ میرا کیا حشر کریں گے۔ لگتا یہی ہے کہ اس بار ارمین بیگم علیزے کے سامنے جھک کے جائیں گی، منت سماجت کریں گی کہ کچھ بھی کر کے میرا یہ سچ حمزہ اور فرید تک نہ پہنچنے دو، اس کے لیے تم جو کہو گی میں وہ کرنے کو تیار ہوں۔ تو مزہ تب آئے کہ علیزے سب سے پہلے تو یہ شرط منوائے کہ آپ خود اپنی دوست کو اس شادی سے انکار کریں گی اور نمرہ کی شادی دائم سے کروائیں گی، اور دوسرا یہ آپ اپنی کسی بھی سورس سے حمزہ کے لیے انویسٹر ڈھونڈیں گی جو حمزہ کے اس نقصان کا ازالہ کر سکے، ورنہ دوسری صورت میں یاد رکھیں کہ صرف یہی نہیں بلکہ آپ نے NGO میں بھی جو کرپشن کی ہے اس کے بھی تمام ثبوت مجھ تک پہنچ چکے ہیں، اور یہاں ارمین بیگم کو پتہ چل جائے گا کہ NGO والے میٹر کے پیچھے بھی دراصل علیزے کا ہی ہاتھ ہے۔ تو دیکھتے ہیں ناظرین کہ جیت اس دفعہ کس کی ہوتی ہے، علیزے کی یا پھر ارمین بیگم کی، اور کیا حمزہ کا نقصان پورا ہوتا ہے یا نہیں۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔